رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست خصال۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے اوپر 6 حق ہیں۔ ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر 6 حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ کوئی مسلمان مومن بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنا، اس سے بیمار پرسی کرنا، خیر خیریت پوچھنا، خیر و عافیت پوچھنا، اس کو تسلی دینا اور اس کی دل جوئی کرنا، اس میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مومن بیمار ہو جائے تو اس کا حق ہے کہ دوسرے مومن اس کی آ کر عیادت کریں۔ نمبر 2، جب کوئی مومن فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان اور مومنین کا حق ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس کے جنازے کو کندھا دیں، اس کو دفنائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ اور مومن پر تیسرا حق وہ یہ ہے کہ جب کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو وہ قبول کرے۔ اب ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی امیر دعوت کرتا ہے تو ہم جلدی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس دعوت میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب کوئی غریب دعوت کرتا ہے تو ہم اس کی دعوتوں میں نہیں جاتے، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ اور بعض مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ 2 رشتہ داروں کے درمیان میں آپس میں کوئی نوک جھوک ہو جاتی ہے، معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک رشتہ دار اس معاملے کو، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دوسرے کو دعوت کرتا ہے تو وہ بھی اس میں سے جو ہے وہ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ تو ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے کہ جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور پھر جب دعوت قبول کر لے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، آپ کی عادات مبارکہ میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ ایک تو کھانے میں عیب بھی نہیں نکالنے، اور میزبان نے جو اللہ نے اسے حیثیت دی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جو وہ سامنے پیش کر دے اس میں سے جو ہے وہ کھا لینا چاہیے۔ کھانے میں عیب بھی نہیں نکالنے چاہیے، اور جتنی اسے اللہ نے قوت دی ہے جو وہ سامنے رکھ دے اس میں سے جو جتنا دل کرے اسے اتنا کھا لینا چاہیے اور اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ چوتھا حق یہ ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک سلام کرے، اور ایک سلام کرنے والا یہ اس کا حق ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے۔ اس کی تشریح میں صرف میں اتنی بات کہتا ہوں، آج کے دور کے حساب سے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سلام بھی ان لوگوں کو کیا جائے گا جن سے جان پہچان ہوگی، یعنی جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، اس کے علاوہ دوسروں کو سلام آپس میں مسلمان نہیں کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرنے لگ جاتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں باہم محبت نہیں کرتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرنے لگ جاؤ تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ صحابہ نے پوچھا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو عام کرو۔ جب مومنین ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ ایک دوسرے کو وہ سلام کریں۔ اور اس کے ساتھ پانچواں حق وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوسرے مومن کو چاہیے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ بھی اس مومن کا حق ہے کہ اسے دعاؤں سے نوازے، دعائیہ جملے اس کے لیے ادا کرے، اور جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ 5 حق ہو گئے، توجہ کیجئے گا۔ نمبر 1، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں۔ نمبر 2، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ نمبر 3، دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کریں۔ نمبر 4، جب اسے چھینک آئے تو اس چھینک کے جواب میں اسے چاہیے کہ یرحمک اللہ کہے۔ اور نمبر 5، میں پیچھے رہ گیا، سلام کرے تو سلام کا جواب دے، یا سلام کرے۔ مومن ایک دوسرے پر سلام کا حق ہے، اور پھر سلام کرنے کے بعد تو جواب ویسے ہی واجب ہے۔ اور اس کے بعد آخری چھٹا حق کیا ارشاد فرمایا؟ اور چھٹا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھر میں موجود نہ ہو، اور چھٹا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان گھر میں موجود نہ ہو، سفر پہ ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہو، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ یہ حقوق العباد میں سے بھی ہے کہ مسلمان بھائی اگر پڑوسی ہے، مسلمان بھائی رشتہ دار ہے، اور وہ موجود نہیں ہے، تو دوسرے مسلمان کو پر یہ لازم ہے کہ اس غیر موجودگی کے اندر اس مسلمان بھائی کے معاملے میں اس کا حق ہے کہ اس کے لیے خیر خواہی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں برا سوچے، یہ نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرے، یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ غلط کرنے کی کا سوچے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اور خیر خواہی کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں نرمی ہے، خیر ہے، تو اللہ کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اور جن کے دلوں میں خیر نہیں، نرمی نہیں، جن کے دلوں میں نرمی نہیں، ان کے ساتھ خیر نہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں۔ تو اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی غیر موجودگی میں بھی ان کے حقوق کا، ان کی چیزوں کا، ان کے معاملات کا ہمیں چاہیے کہ ہم خیال رکھیں، اور ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ ہم خیر خواہی والا معاملہ کریں۔ تو یہ 6 حق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوقوں کا خیال رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔